کراچی کے ایک مشہور عثمانی گھرانے کے سربراہ سفر حج سے واپس آ چکے تھے۔ کئی دنوں تک مینا، مزدلفہ اور میدان عرفات کے پرمشقت لیکن لطف اندوز بیتے دنوں کی رودات سنا رہے تھے۔ سب ہم وطن گوش ان کی طرف متوجہ تھے۔ ہر کوئی دل کے کان سے باتیں سن رہا تھا اور ایمانی حلاوت محسوس کر رہا تھا۔ کاش اللہ میاں مجھے بھی اس سعادت سے سرفراز فرمائے۔ غم اور حسرت سے لبریز تمنا کی ایک ہوس قریب بیٹھے فرزند کے دل میں اٹھی۔ ابا جان، آپ میرے لیے بھی اللہ میاں سے دعا کیجیے، شاید اس عظیم نعمت سے میں بھی بہرور ہو جاؤں۔ ان کے دل میں انگڑائی لیتی تمنا نو کے زبان پر آئی، نہیں، میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا۔ ابا جان کی طرف سے خلاف توقع جواب آیا۔ جواب سنتے ہی ان کو زمین پاؤں تلے سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شفیق اور مہربان باپ کا جواب سن کر بیٹا حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا تھا، کیونکہ تمہیں وہاں جانے کا شوق ہی نہیں۔ بیٹے کو حیرت میں ڈوبا دیکھ کر ابا جان نے اگلی بات کہی، ابا جان، مجھے تو وہاں جانے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ اکثر اللہ میاں سے رو رو کر دعا بھی کرتا ہوں کہ کسی طرح بلاوا آ جائے۔ بیٹے نے اندر مچلتے شوق کو الفاظ کے قالب میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اچھا بتاؤ، اگر تمہیں واقعی وہاں جانے کی تڑپ ہے تو بتاؤ اب تک کتنے پیسے آپ نے جمع کیے ہیں؟ میں نے تو کوئی پیسے جمع نہیں کیے ابا جان، وہاں جانے کے لیے اچھی خاصی رقم درکار ہے اور میری تنخواہ بمشکل 200-150 ہے۔ بیٹے نے اپنے عذر پیش کر دیے۔ تم ماہانہ 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتے؟ اتنا تو آسانی سے بچا سکتا ہوں، تو بتاؤ کتنے روپے جمع کیے ہیں؟ اب کی بار بیٹے کو اپنی کوتاہی پر ندامت ہونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا دارالاسباب ہے اور وہ بنا اسباب اختیار کیے دعا کروا رہے تھے۔ دیکھو، تمہاری ہمشیرہ تھی، انہوں نے غربت، افلاس، پرمشقت اور گھٹن زندگی بسر کی۔ شوہر کا بھی کوئی خاص ذریعہ آمدنی نہ تھا۔ گھر میں بچے تھے، محنت مزدوری کر کے بمشکل بچوں کا پیٹ پال لیتے تھے۔ تمہاری ہمشیرہ جوانی ہی میں داغ مفارقت دے کر ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھی۔ ابا جان نم آنکھوں کے ساتھ لاڈلی بیٹی کا قصہ سنانے لگے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو متروکہ سامان سے ایک پوٹلی نکلی، اندر سکے بھرے ہوئے تھے اور ساتھ ایک پرچی تھی جس پر لکھا ہوا تھا، یہ پیسے میں حج کے لیے جمع کر رہی ہوں۔ گنے تو بمشکل 30-35 روپے تھے۔ ایک ایک روپے سے ان کا شوق اور جذبہ ٹپک رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی مشقتیں جھیل کر ایک ایک پیسہ بچا رکھا تھا۔ ان پیسوں کے ذریعے پاکستان سے حج کرنا تو ناممکن تھا، سو یہ طے ہوا کہ وہاں حرمین میں ایک جاننے والے سے حج بدل کروا لیا جائے۔ زندگی میں اگرچہ وہ حج پر نہ جا سکی، لیکن حج بدل سے ثواب ضرور مل جائے گا۔ پھر ایسا ہی کیا۔ اتفاق سے اس سال میں بھی حج ادا کرنے چلا گیا۔ ایک دن طواف سے فراغت کے بعد مجھ پر غنودگی سی کیفیت طاری ہو گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہاری ہمشیرہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہے۔ آنکھ کھلی تو منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ یقیناً رب ذوالجلال نے اس کی تمنا، جو مالی مشکلات کی وجہ سے دنیا میں پوری نہ کر سکی تھی، انتقال کے بعد پوری کروا دی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد فرمانبردار بیٹا ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ اٹھا، پیسے جمع کرنے شروع کیے اور ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمانے لگے۔ عقل مہ ہوئے تماشا تھی، خدا کی شان کے اگلے سال ہی اس کی تمنا پوری ہو گئی اور باوجود کم پرسی کے وہ سوئے حرم پرواز کر گیا۔ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نیک اور مقرب بندی کون تھی جن کی شوق حرمین کی رب کریم نے اتنی لاج رکھی۔ 2 روز قبل حج سے آئے سر الیاس نے قصہ ختم کر کے حسب عادت سوال کر لیا۔ ان کی عادت تھی کہ طلباء کی توجہ لگائے رکھنے کے لیے قصے میں سسپنس پیدا کرتے
اور پھر آخر میں مختلف سوالات کرتے، جس سے قصہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتا۔ حرمین کی خیالی وادیوں میں گم طلبہ نے چونک کر کہا، تو سنے یہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی حضرت مفتی اعظم پاکستان محمد شفیع صاحب رحم اللہ کی صاحبزادی اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی ہمشیرہ تھی۔ حضرت مفتی صاحب نے لائق بیٹے کو بہن کا قصہ سنا کر شوق حرمین کا حقیقی مطلب سمجھا دیا تھا۔ سر الیاس نے طلبہ پر طائرانہ نظر دوڑاتے ہوئے کہا، آپ سب کو امی ابو کی طرف سے روزانہ جیب خرچ تو ملتا ہوگا نا؟ سر الیاس نے دیوار پر نصب گڑی پر نظر جماتے ہوئے کہا، جی سر۔ طلبہ نے بیک آواز جواب دیا، تو کیوں نہ ہم بھی باقاعدگی سے کچھ نہ کچھ بچا کر حج عمرے کی نیت سے جمع کرنا شروع کر دے۔ لوہے کو گرم دیکھ کر سر الیاس نے آخری چوٹ مار دی۔ اچانک بریک کی گھنٹی بجنے لگی۔ سر الیاس بچوں کے جواب کا انتظار کیے بغیر سلام کر کے کلاس سے نکل آئے۔ طلبہ کنٹین کی طرف لپکے، لیکن آج خلاف معمول کلاس پنجم کے طلبہ نے سارے پیسے کنٹین کی نظر نہیں کیے۔ وہ سر الیاس کا دیا ہوا سبق پلے باندھ چکے تھے، پکے عزم اور ارادے کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔